إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإنه في الآخرة لمن الخاسرين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے مسنون خطبے کے بعد۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کے مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 25 تاریخ آنے والی ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد نیا سال جو یونانیوں کا ہے، کرسچنوں کا نہیں ہے، یونانیوں کا نیا سال ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں، اس ضمن میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی موجود ہے، بالاختصار انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو شرح صدر کے ساتھ ان حقائق کو اللہ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ اس حوالے سے خطبہ جمعہ کا یہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ مہینوں کا آنا یا جانا، سالوں کا آنا گزرنا، آنا یا جانا، کسی کی پیدائش پر خوشی منانا، برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، یا کسی کی موت پر غم اور دکھ کا اظہار کرنا، یہ کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اصل مقصد نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ تو دیکھو یہ استخلاف کا نظام ہے، یہ
قانونی قدرت ہے یہ کہ صبح اور شام یہ آتے جاتے رہیں گے، سال اور مہینے یہ گزرتے رہیں گے، یہ اجالا اور یہ اندھیرا یہ آتا اور جاتا رہے گا۔ یہ کوئی یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ان ایام سے، ان مہینوں سے، ان قیمتی سالوں سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، دین کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے، اسلام کی ہم نے خدمت کہاں تک کی ہے، ہم نے نمازوں کا اہتمام اور پابندی کہاں تک کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم نے کہاں تک ادا کیے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ باز پرس ہونے والی، اس کے بارے میں سوال و جواب ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس فکر کو لے کر کے نہیں جینا ہے کہ نیا سال آ رہا ہے اور یہ سال گزر رہا ہے، اس فکر کو لے کر کے جینا ہے کہ ایک لمحے کا اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر کے اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ وہ حدیث کتنی معروف اور مشہور ہے، جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ایک ایک لفظ غور سے سننا، میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا جہاں کے لیے پیغام موجود ہے۔ جبریل امین نے آ کر کے کہا یا محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اشما شئتا فإنک میت، رلا دینے والا یہ الفاظ ہے، یہ رلا دینے والا یہ جملہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا چاہیں، جیسی چاہیں زندگی گزار لیں، موت آپ پر بھی آنے والی ہے۔ دیکھ رہے، یہ در حقیقت جبریل امین علیہ السلام نے محمد عربی علیہ السلام سے کہا، لیکن پیغام یہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی چاہیں، جیسی چاہیں زندگی گزار لیں، موت آپ پر بھی آنے والی ہے، آپ کو بھی موت کا کڑوا گھونٹ اور پیالہ پینا ہے، موت سے آپ کو بھی دوچار ہونا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، بیوی ہے، بال بچے ہیں، رشتہ دار ہے، کنبہ قبیلہ خاندان ہے، دوست اور احباب کا سرکل ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، پاس پڑوس ہے، ملک ہے، وطن ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، سواری ہے، آپ جس سے چاہے محبت کر لیں، اپنے دل میں بسا لیں، ان سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ان سب سے آپ کو جدا ہونا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، کہا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، آپ جس سے چاہیں اپنا محبوب بنا لے، اپنا قریبی بنا لے، اپنا ساتھی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، آپ اسے چھوڑ کر کے آپ کو جانا ہے، یا تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا یا آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اور آخری بات جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ جو چاہیں عمل کر لیں، جیسا چاہیں عمل کر لیں، خیر ہے تو خیر، شر ہے تو شر ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، شرک ہے یا توحید ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، آپ جو چاہیں، جیسی چاہیں زندگی گزاریں، آپ جو چاہیں عمل کریں، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، یقیناً ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قانون جزا ہے، یہ قانون سزا ہے، اللہ کے یہاں قانون ہے، اللہ کے یہاں عدالت لگنے والی ہے، اور میرے اور آپ کے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو خطبہ جمعہ کا سب سے پہلا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ان ایام سے سبق حاصل کرو، انہیں غنیمت جانو میرے بھائیوں، اس زندگی کو پا کر کے آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کو کامیاب کرو۔ دنیا یہ ہدف نہیں ہے، دنیا یہ مقصد نہیں ہے، دنیا یہ ٹارگٹ نہیں ہے، دنیا یہ نشانہ نہیں ہے۔ کیا کہا پیارے نبی محمد رسول اللہ نے؟ فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا
سروکار ہے، میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے نا، حالت سفر میں ہوتا ہے، دھوپ کی شدت ہے، گرمی بڑی شدید ہے، پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، ایک پیڑ نظر آیا، ایک جھاڑ نظر آیا، سایہ نظر آیا، اسی جھاڑ کے نیچے، سایہ کے نیچے آرام کرنے کی خاطر لیٹ گیا۔ اسے یہ فکر ہے مجھے اپنی منزل کو پہنچنا ہے۔ وہ پیڑ، وہ سایہ دار درخت، وہ جھاڑ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ اس کا کچھ اور ہے۔ یہ دنیا اللہ نے جو دیا ہے یہ ہنسی اور مذاق کے لیے نہیں ہے، جشن منانے کے لیے نہیں ہے، خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ہمارا آخرت ہے۔ ارے یہ دنیا سبب ہے، سبب۔ اس دنیا کو پار کر کے ہمیں آخرت میں جانا ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام میرے بھائیو یہ ہے، یہ راتوں کا آنا جانا، یہ 2022 کا گزرنا، 2023 کا آنا، نئے سال کا آنا، پرانے سال کا گزرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کو بنائیے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آئیے، میں نے جیسے شروع میں کہا مجھے اسی حوالے سے باتیں کرنی ہیں، تو میں دوسری بات یہ رکھنا چاہتا ہوں خطبہ جمعہ کے حوالے سے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، اچھی طرح بٹھا لو ذہن میں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو اور اللہ سے دعا کرو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے، اس کائنات میں اللہ نے جو مجھے اور آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے۔ اللہ نے اسلام عطا کیا ہے، اسلام کو گلے لگائیے، اسلام پر عمل کیجئے، اپنے بال بچوں کو تلقین کیجئے، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں پر اسلام کو لانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزت یہ اسلام میں رکھی ہے۔ عزت کہاں ہے؟ عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا واحد پسندیدہ دین ہے۔ ذرا میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، میں بہت ساری باتیں سنتا ہوں، کئی علماء سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے یہ جملے، پہلے انسانیت ہے اور بعد میں دین ہے۔ ذرا میں خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں، پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھو، میرے ساتھ آپ چلتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں واحد دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے میرے بھائیوں۔ اسلام آنے کے بعد سارے مذاہب منسوخ، ایک ایک لفظ غور سے سننا، سارے مذاہب منسوخ، ساری کتابیں منسوخ، سارے انبیاء منسوخ، سارے ادیان منسوخ، سب باطل ہو گئے، سب ختم ہو گئے، سب کا وجود ختم ہو گیا، سب کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اسلام آنے کے بعد اب صرف اسلام رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اب صرف اسلام رہے گا اس روئے زمین پر۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کی صراحت، اس کی وضاحت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یوں فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، سنیے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، جس کسی نے میری نبوت کے بارے میں، میرے رسالت کے بارے میں، میری پیغمبری کے بارے میں جس نے بھی سنا، یہودی ہو یا نصرانی، کہ مدینے میں، مکے میں یہی دونوں رہتے تھے نا، تو آپ علیہ السلام نے انہی دونوں کو خطاب کیا۔ ورنہ پیغام دنیا کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، کہاں جس نے بھی میری نبوت کے بارے میں، میری رسالت اور پیغمبری کے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا۔ کیا ہے یہ الفاظ؟ کس کے ہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے ہیں۔ کہاں جو آدمی بھی مجھ پر ایمان لائے بغیر میری نبوت اور رسالت کو
तस्लीम किए बगैर मर गया, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वो जहन्नमी आदमी है, वो जहन्नमी आदमी है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का इम्तियाज है, ये मेरे रसूल की अजमत है, ये मेरे रसूल का मकाम है, ये मेरे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। मेरे भाइयों, ये सुन्नत का मकाम है। इस कुरान के बाद कोई कुरान नहीं है, इस किताब के बाद कोई किताब नहीं है, इस किबले के बाद कोई किबला नहीं है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है, इस रसूल के बाद कोई रसूल नहीं है। तुमने इस्लाम के शान को नहीं समझा है, तुमने इस्लाम के मकाम को नहीं समझा है। अगर समझते तो यहूदियों के पीछे नहीं चलते, नसरानियों के पीछे नहीं चलते, गैर मुस्लिमों को फॉलो नहीं करते। तुमने इस्लाम के शान को नहीं समझा। क्या कहा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस दुनिया में सिर्फ एक दीन रहेगा, वो दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और याद रखो, ये इस्लाम हम मुसलमान, ताज्जुब होता है, अभी बातें आएंगे, आपको भी ताज्जुब होगा कि हम मुसलमान होकर के यहूदियों को फॉलो करें, नसरानियों को फॉलो करें, गैर मुस्लिमों के पीछे भागे, उनका कल्चर हमें पसंद आए, उनके त्योहार हमें पसंद आए, उनके तकरीबात हमें पसंद आए। ताज्जुब होता है एक मुसलमान पर। इस्लाम इसलिए आया है, याद रखो, दुनिया में इस्लाम से बड़ा कोई नहीं है और दुनिया में मुसलमान से बड़ा कोई नहीं है। इंशाअल्लाह बोलो। तुमने अपनी हकीकत को नहीं जाना है, तुमने अपने मकाम और मर्तबे को नहीं जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा दीन ये दीन इस्लाम है और मुसलमान से बड़ा इस रोए जमीन पर, इस कायनात में अल्लाह की कसम कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, प्यार थोड़ा अंदर आगे आइए ना, पीछे भाई लोग खड़े, आगे आइए, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अल इस्लाम यअलु वला युला अलैह। इस्लाम ये गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया है। इस्लाम किसी को फॉलो नहीं करेगा, सारी दुनिया वाले इस्लाम को फॉलो करेंगे। इंशाअल्लाह बोल दीजिए। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब सारी दुनिया को इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और वो आयत करीमा सुभान अल्लाह, वो दिल के करीब है। वो आयत करीमा बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। अल्लाह ने क्या फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। ये दीन इसलिए आया है, याद रखो, सारे अदियान का नाम नहीं लेना, सारे मज़ाहिब का नाम नहीं लेना, दुनिया में सिर्फ इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा है कि ये इस्लाम को गालिब किया जाए, इस्लाम के कल्चर को, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी तहजीब को ये दुनिया में फरोग दिया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस इस्लाम को भेजा है। इसलिए दूसरा मेरा खुतबे जुमा के हवाले से ये पैगाम है, ये जहन में तसव्वुर बिठा लो, ये अपनी जहनीयत बना लो, अरे अपने दिमाग में लिख लो, अपने दिल पर लिख लो कि तुम दुनिया में सबसे बड़े हो। अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, तुम दुनिया में सबसे बड़े हो। सुभान अल्लाह, तुम्हारा दीन दुनिया में सबसे बड़ा दीन है। पहले इस मकाम को समझो, कितना बुलंद है ये इस्लाम, कितना आली है ये मकाम इस्लाम। सुभान अल्लाह कि इस्लाम आने के बाद सारी चीजें मनसूख हो गई, सारे बातिल हो गए। दुनिया में सच्चा सिर्फ एक है, दुनिया में हक सिर्फ एक है, दुनिया में सच्चाई सिर्फ एक के पास है, वो इस्लाम है और वो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब अगर हम मुसलमान होकर के यहाँ वहाँ झांक रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, ये चीजें अच्छी लग रही हैं, ललचाई नजरों से देख रहे हैं, इनके आगे उनके पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह की कसम है हमने इस्लाम को नहीं समझा है और इस्लाम के मकाम को हमने नहीं समझा है। आइए तीसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में इस हवाले से बहुत सारी आयत मौजूद हैं। मैंने 2 आयतों को चुना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये 2 आयत पेश करके यहूद व नसारा के हवाले से और कुछ और बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रख करके खुतबे जुमा को
مکمل کریں گے انشاءاللہ. وقت میرا آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اب ایک حصہ رہ گیا ہے. آئیے آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے اور آیت نمبر 51 ہے. جا کر کے دیکھ لینا. میں نے جس آیت کریمہ کا حوالہ دیا، اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست، دلی رغبت، دلی چاہت، جس کو بولتے ہیں ولایت، کیا بولتے ہیں ولایت، ولی بولتے ہیں نا، ولی لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو لڑکی کا قریبی ہوتا ہے نا، باپ ہوتا ہے باپ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا. دلی چاہت ہو، دلی رغبت ہو، دلی محبت ہو، یا یہود و نصارہ کو کبھی نہیں بنانا. کیوں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو آدمی ان سے دلی دوستی کرے گا، دلی چاہت رکھے گا، ان سے دوستی کرے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی انہی میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا، وہ نصرانیوں میں سے ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ پہلی آیت کریمہ ہے. اور دوسری آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. اللہ نے کہا یہ یہود و نصارہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول کر لو، ان کے مذہب کو قبول کر لو، ان کے دین کو اختیار کر لو. اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام یہ دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، یہ دنیا کی دشمن قومیں، یہ اللہ کی باغی قومیں، یہ اللہ کی دشمن، یہ شریعت کے دشمن قومیں، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. ان سے جتنے بھی دوستی کے ہاتھ بڑھا لو، یہ تم سے کبھی قریبی نہیں بن سکتے ہیں. اللہ نے کہا یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول کر لو. میرے بھائیوں، میں جانتے ہیں میں نے یہ دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں. آپ علیہ السلام نے قدم قدم پر سنو، اور قرآن میں ایسی سینکڑوں آیات موجود ہیں سبحان اللہ. پڑھنے کے لیے سورۃ الممتحنہ اٹھا کر کے دیکھ لو، سورہ مجادلہ اٹھا کر کے دیکھ لو، سورہ منافقون اٹھا کر کے دیکھ لو، اور کچھ نہیں ہے سورۃ البقرہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ. سینکڑوں آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جن آیات میں منع کیا ہے یہی وجہ ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہودیوں کی مخالفت کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا. کہا وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تم داڑھی رکھو. کہا بال سفید ہو جائے، وہ لال مہندی نہیں لگاتے، تم لال مہندی لگایا کرو، خضاب لگایا کرو. یہودی آمین زور سے نہیں بولتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین زور سے بولا کرو، یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے. کہا یہودی جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم جوتے میں نماز پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. دیکھ رہے جنازے کی نماز ہے، کانٹا ہے وہاں پر کانٹا ہے، حالت سفر میں ہے، گاڑی آپ نے روک دی، نماز کا وقت ہو گیا، جوتے میں نماز پڑھ لیجئے. یہودی جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. پیارے نبی محمد عربی نے فرمایا تم جوتے میں نماز پڑھ لیا کرو. کہا یہودیوں کی موچھیں موٹی موٹی ہوتی ہے، تم موچھیں پست رکھو، تم موچھیں باریک رکھو. میرے بھائیوں، ایسے کتنے مسائل ہیں، ایسے کتنے معاملات ہیں، ایسے کتنی باتیں ہیں جن میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے سب سے پہلے اے امت کے نوجوانوں، اے امت کی ماں بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو یہ پیغام دوں گا، پہلے اسلام کی عظمت کو سمجھو، اسلام کے مقام اور اسلام کے مرتبے کو سمجھو. ہم یہ احساس زندگی اور یہ احساس لے کر کے زندگی گزارے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے اور ہمارے برابر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تبا یہ اصل پیغام ہے. آج ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا ہے.
آج ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا ہے ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، ہماری پہنچ کے ہمارے لیول کا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے تم ہو اور سب سے بڑا تمہارا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات ہے 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے اور اس کے چند دنوں کے بعد 31 دسمبر کی تاریخ آتی ہے۔ رات کے 12 کیا بجتے ہیں، گھڑی باقاعدہ گھڑیاں لگا کر کے انتظار کیا جاتا ہے، گھڑیوں کی سوئی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رات کے 12 جیسے بج جاتے ہیں، سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، گفٹ دیا جاتا ہے، تو تحائف کے بدلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نیا سال شروع ہو جاتا ہے، مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعد مسلمان یہ کہتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں، چاکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین ہمارے ہیں، مسائل ہمارے ہیں، یہ ساری باتیں بھی کہتے ہیں۔ سنیے ان کا بھی جواب موجود ہے، لیکن ہوتا کیا ہے 25 دسمبر کی تاریخ اور 31 دسمبر کی تاریخ جب آتی ہے، سبحان اللہ، ارے ڈونیشن بھی دیا جاتا ہے۔ اور بعض نوجوان ایسے بھی ہیں اسٹیٹس پر لگا کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر، کرسمس ڈے، نہ جانے کیسے کیسے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے اسٹیٹس جو تم نے لگایا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے تمہارے ایمان میں خلل ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے، اسلام کو تم نے سمجھا نہیں ہے، اپنے مقام کو جانا نہیں ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اسلام کی چھاپ ان کے اوپر ڈالتے، ہم متاثر ہونے کے بجائے مؤثر بنتے، ہم ان کا اثر قبول کرنے کے بجائے اسلام کی چھاپ کو ان کے اوپر چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے آج نوجوانوں کو دیکھو، یہودیوں والی زندگی، عیسائیوں والی زندگی، غیر مسلموں والی زندگی نعوذ باللہ یہ گزارتے ہیں، ان کے تیوہاروں میں شریک ہوتے ہیں، شراب ہے، کباب ہے، زنا کی محفلیں ہیں، بیہودہ محفلیں ہیں، لعن و طعن کی محفلیں ہیں، ہنسی مذاق کی محفلیں ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، باقاعدہ مبارکبادی دی جاتی ہے نعوذ باللہ۔ اور یہ پیغام، ارے مبارکبادی کو آپ نے ہلکے میں لے لیا ہے۔ مبارکبادی کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے دین سے خوش ہوں۔ اور جانتے ہیں کرسچنوں نے جو یہ ایجاد کیا ہے، اس کا معنی جانتے ہیں، وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ کس کو گالی دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ کیسے؟ وہ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ کوئی اللہ کے لیے بیٹا قرار دے، اور ہم سبحان اللہ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر کے اور ایک پیغام دے کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ آپ سوال کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے؟ سنیے، عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی تھی، سبحان اللہ، ان کے اوپر کتاب نازل کی تھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی بن کر کے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اترنے والے ہیں، اور جب یہ آئیں گے نبی بن کر کے نہیں بلکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن کر کے آئیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہمارے دل میں ان کے تعلق سے یہ جذباتی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کی شریعت منسوخ ہے، ان کی شریعت منسوخ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آئیں گے، سبحان اللہ، انہیں اپنے دین پر نہیں، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اس حدیث کو سن لیجئے، بار بار پڑھیے، بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، سنیے، یاد کیجئے، یاد دلائیے۔
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत अख्तियार करेगा। इस मिंबरे रसूल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज दाखिल किए बगैर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस रिवायत का कम से कम माना ये है, जो काफिरों का तरीका अपनाएगा वो काफिर है, जो मुशरिकों का तरीका अपनाएगा वो मुशरिक है, जो यहूदियों का तरीका अपनाएगा वो यहूदी है, जो क्रिश्चियनों का तरीका अपनाएगा वो क्रिश्चियन है। एक लफ्ज का इजाफा किए बगैर अल्लाह की कसम है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत अख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए, और एक बात याद रखें, मुबारकबादी देते हो ना, स्टेटस लगाते हो ना, तुमने इन यहूदियों के जुल्म और सितम भी कभी पढ़े हैं? भूल गए हो? तारीख के पन्ने पलटो, इन्होंने मुसलमानों पर कितने जुल्म और सितम ढाए हैं। 200 साल तक सलीबी जंगें लड़ी गई हैं। कितने? इल्म हो तब ना, पढ़े हो तब ना। 200 साल तक सलीबी जंगें लड़ी गई है। इन सलीबी जंगों का खात्मा करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने, उस मर्द मुजाहिद ने 200 साल लड़ी गई सलीबी जंगों का खात्मा किया। और इन ईसाइयों ने, इन यहूदियों ने जब कभी भी मौका मिला इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह की कसम है कुचल दिया है इन्होंने मुसलमानों को, दबा दिया है इन्होंने मुसलमानों को, खत्म करने की कोशिश की है। बैतुल मक़दिस पर इन्हीं जालिमों ने, इन्हीं ईसाइयों ने, यहूदियों ने जब कब्जा किया, बैतुल मक़दिस की सारी सड़कें ये मुसलमानों के खून से लालाज़ार थी। सुभान अल्लाह। ऐसे इन्होंने तूफान और ऐसे मुसलमानों पर इन्होंने जुल्म और सितम ढाए। और हम हैं, हम उन्हीं के रंग में रंगते हुए जा रहे हैं। आएगा पहली जनवरी आएगी, 31 दिसंबर आएगा, नौजवान स्टेटस लगा करके कहेगा हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस डे, मुबारकबादी के तोहफे और तहाइफ देगा। भूल गए हो तुम्हें तारीख याद नहीं है? इन जालिमों ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक और बर्ताव किया। होना ये चाहिए था, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दुआ करें जहां रहे अल्लाह उन्हें हिफाजत से रखे। होना ये चाहिए था, इन यहूद और नसारा को हम इस्लाम की दावत इन अल्फाज में देते, कुल या अहलल किताब, कुल या अहलल किताब तालो 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 इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला यत्तखिद बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाह। यह आयत करीमा वला नुशरिक बिही शैया, इस तरह की आयत करीमा है। होना यह चाहिए था, इनके रंग में रंगने के बजाय इन्हें एक अल्लाह की दावत देते। यहूदी, क्रिश्चियन, नसरानी 3 खुदा के कायल हैं, हम एक खुदा के कायल हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं, वो 3 अल्लाह को मानते हैं। बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अल्लाह से मिल करके दुआ फरमाएं, अल्लाह मुस्लिम नौजवानों को अल्लाह समझ नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको इस्लाम के मकाम